بات چیت کے انداز کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹرک جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے کہ زیادہ بولنے کی بجائے زیادہ سننا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی گفتگو کرتے ہوئے انسان کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو اس انسان کے دل میں آپ کی اہمیت اور عزت بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنے دل میں بھی یہی محسوس کرتا ہے کہ سامنے والا اسے عزت دے رہا ہے اور اس کے لفظ ضائع نہیں ہو رہے۔ اب یہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے اور سمجھا جائے، اور بہت سارے موقعوں پہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اسے پوری توجہ سے سنے۔ جب بھی آپ کسی گفتگو کرتے ہوئے انسان کو سنتے ہیں تو آپ اس کو نہ صرف یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، بلکہ آپ دونوں کے درمیان ایک میننگ فل کنیکشن بھی بلڈ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے ایک ریئلٹی بیس اور سینسیئر ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ اس کے سامنے بولنے کے بجائے سننے کی پریکٹس کو اڈاپٹ کریں، اور زیادہ سننا بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ دوسروں کو زیادہ سناتے رہیں۔ بعض اوقات انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا اور انہیں نہیں سنتا، جن کا بعد میں بہت زیادہ اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب اس کنٹیکس میں ایک فیمس ایگزامپل ہے ڈیو کیرول، ایک کینیڈین میوزیشین گزرے ہیں۔ وہ جب ایک ایئر لائن پہ سفر کر رہے تھے تو اس ایئر ہوسٹس نے ان کا غلطی سے یا جان بوجھ کے گٹار توڑ دیا۔ اب گٹار کی جو پرائس تھی وہ تھی $3500۔ اب اس میوزیشین نے 1 سال تک اس کمپنی کے جتنے بھی پلیٹ فارم سے وہاں پہ اپنی جا کے شکایت درج کروائی کہ مجھے اب ازالہ کیا جائے، میرے گٹار کی قیمت واپس کی جائے، لیکن وہ کمپنی اس کی نہیں سنتی، اور بعد میں جا کے چونکہ وہ میوزیشین ہوتا ہے وہ اس کمپنی پہ ایک سانگ لکھتا ہے یونائٹڈ بریکس گٹار، کمپنی کا نام تھا یونائٹڈ ایئر لائن۔ جیسے ہی وہ اپنا سانگ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہے تو وہ وائرل ہو جاتا ہے اور اس کمپنی کی بدنامی ہوتی ہے۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے 180 ملین شیئرز، اب گٹار کی قیمت تھی $3500، لیکن اس کمپنی کے جو شیئرز گرتے ہیں وہ $180 ملین شیئر گر جاتے ہیں۔ تو کنکلوژن آف دا اسٹوری از دیٹ کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور ہمیں دوسروں کی بھی باتوں کو سننا چاہیے، نہ صرف اپنی سناتے رہنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی نہ سننے کی وجہ سے بہت بڑے ڈیزاسٹر ہماری لائف میں لے آتی ہیں۔ سائیکو اینالسٹ سگمنڈ فراڈ کے اکارڈنگ جب بھی آپ کسی انسان کو فلی پریزنس اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کے 2 کانسیکوینسز نکلتے ہیں، ایک ہوتا ہے امیجیٹ امپیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ۔ امیجیٹ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کے سامنے والے انسان کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، اور لانگ لاسٹنگ امپیکٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک سینسیئر ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے۔ ماڈرن دور کی بات کی جائے تو جہاں پہ بہت سارے کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے پلیٹ فارمز ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن اور کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں، وہیں پہ ریسرچ کے اکارڈنگ ہیومن بینگ آج سب سے زیادہ ہسٹری میں آئسولیٹڈ ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو توجہ سے نہیں سنتے۔ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ آج ایک ایوریج انسان کا جو رازدار ہیں وہ بہت زیادہ کم ہے، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کا کوئی رازدار اور جنہیں کسی دوسرے انسان پہ اتنا امید اور یقین بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی دل کی باتیں اس کو بتا سکے۔ ماڈرن ورلڈ میں، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ورلڈ میں، جہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے ان کے اتنے فالورز ہیں، ان کے اتنے فیس بک پہ فرینڈز ہیں، ان کے اتنے ٹک ٹاک پہ فالورز ہیں، وہیں پہ ریسرچ کے اکارڈنگ انسان بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہے، اور اس ٹائم انسانیت کی سب سے بڑی جو نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کوئی توجہ سے سننے والا ان کی لائف میں لازمی ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس لسننگ ایبیلٹی اور لسننگ ہیبٹ کو اڈاپٹ کیسے کیا جائے؟ تو سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ سوال پوچھنا سٹارٹ کریں، اپنے فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بزنس پارٹنر سے، اور ایون کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی سینسیبل کویسچن سٹارٹ کریں۔ آپ اپنی فیملی سے جب بھی بیٹھیں تو بیسک کویسچن پوچھ سکتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرا، کون سا ایسا ایشو تھا جس نے آپ کو سب سے زیادہ پریشان کیا، آج کے دن آپ نے کون سی نئی بات اور کون سی نئی اسکل سیکھی،
کس وجہ سے آپ آج سب سے زیادہ ہنسے. اس طرح جب آپ اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آج آپ نے کون سا ایشو فیس کیا اور آپ کے اکارڈنگ اس ایشو کا کیا بیسٹ سلوشن ہے. اب اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بات کی جائے تو آپ میننگ فل کنورسیشن میں آن لائن پلیٹ فارمز پر انگیج کریں، لوگوں سے سوال پوچھیں، ان کو جواب دیں اور ان سے ان کی رائے کسی بھی موضوع پہ اور کسی بھی ایشو پہ جاننے کی کوشش ضرور کریں. بہت سے موقعوں پہ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی سننے والا مل جائے، نہ کہ ہمیشہ اس کو کوئی آئے اور ایڈوائز دے کے چلا جائے. اب اس کنٹیکس میں ایک ایگزامپل کوٹ کی جا سکتی ہے کہ ابراہم لنکن جو امریکہ کے بہت ہی فیمس پریزیڈنٹ گزرے ہیں، ایک دفعہ اپنے دوست کو بلایا اور جو بھی ایشوز چل رہے تھے وہ ان کو ڈسکس کرتے رہے. لمبی دیر کر ان کی ڈسکشن چلتی رہی اور اینڈ پہ ان سے اپنے دوست سے وہ کوئی ایڈوائز نہیں مانگتا اور اس کنورسیشن کو وہیں پہ اینڈ کر دیتا ہے. سو کنکلوژن آف دس اسٹوری از دیٹ کہ ہمیں ہمیشہ ایڈوائز نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی تھاٹس اور اپنے جو ڈیسیجنز ہیں یا ہمارے دل میں جو کچھ چل رہا ہے ہم کسی انسان کو سنا سکیں تاکہ ہم اس کو آرڈر میں لے آئیں اور اپنی تھاٹ پروسیس کو الائن کر سکیں. سو اگر آپ اپنی گفتگو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو بجائے زیادہ بولنے کے توجہ سے سننا ہے، ان سے سینسیئر کویسچن پوچھنے ہیں. اس وجہ سے آپ لوگوں کے دل اور دماغ میں نہ صرف اپنے لیے عزت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے سینسیئر ریلیشن شپ بھی بلڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.